ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا شک ہے کہ ایران جو ہے اسے قتل کرنا چاہتا ہے. اگر ایران کی جانب سے انہیں قتل کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو وہ پہلے سے ہی اعلیٰ حکام اور فوج کو سخت ترین رد عمل دینے کی ہدایت دے چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں, ان کی مشکلات جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ پنجاب پولیس ہے ان کی جانب سے CCD کو باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے. افغان وزیر نے مزید کہا کہ بھارت میں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان موجود ہوں. ایک موقع پر انہوں نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, ہمارا اور آپ کا DNA بھی ایک ہے. بس ان کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے, کوئی تھوڑی سی تو حیا ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ سے درخواست, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر احمد رضا ڈار, اسحاق ڈار صاحب کے جو نواسے ہیں, ان کے کیس کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور میرے خیال میں احمد رضا ڈار کی مشکلات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں. یہ اس کی ڈیٹیلز میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو دوں گا. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, چونکہ 32 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب بڑی تیزی سے ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے یہ نمبر ہم جلدی اچیو ضرور کریں گے. لیکن اس سے پہلے کل رات کو جو ایک بری خبر آئی ہے آپ کے لیے, میرے لیے, وہ یہ ہے کہ جناب ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ختم ہوئی ہے اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گی, لوگوں کی آسانیاں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوں گی. لیکن الٹا کام شروع ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے کا اضافہ فی لیٹر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر 300 سے اوپر چلی گئی ہے, 310 روپے 71 پیسے, اور ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 323 روپے 30 پیسے اب مقرر کر دی گئی ہے. مہنگائی سے ویسے ہی عوام جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہے, اور وہ ابھی اس جنگ کے ختم ہونے کا جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی. لیکن یہاں پہ سلسلہ جو ہے وہ الٹا ہی سٹارٹ ہو گیا ہے کہ دوبارہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا شک ہے کہ ایران جو ہے اسے قتل کرنا چاہتا ہے. یہ کل بھی ہم نے اپنا جو ویلاگ کیا تھا اس کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے, CNN نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جناب اسرائیل کی جانب سے اسے انٹیلیجنس دی گئی تھی امریکہ کو کہ جناب ایران جو ہے وہ اس قسم کا پلان بنا رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی کتنی کو انٹیلیجنس جو ہے وہ تگڑی ہوتی ہے. وہ بیسکلی اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ مینوفیکچر کی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں تاکہ ایک جواز پیدا کیا جا سکے, تاکہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھے. اور اسرائیل جو ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ ہمیشہ ہی یہ چاہتا رہا ہے کہ کشیدگی ختم نہیں ہونی چاہیے, یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے, ورنہ اس کی جو ایسنس ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اسی سلسلے میں اب یہ ایک نئی انٹیلیجنس, ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے. اس سارے معاملے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس پہ ایکچولی رپورٹ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ یہ بات کی کہ جناب مجھے بڑی دیر سے یہ خبر جو ہے وہ مل رہی تھی, اب سے نہیں کافی دیر سے جو ہے ہمیں یہ خبر مل رہی تھی کہ ایران جو ہے میرے قتل کرنے کا جو ہے وہ مجھے پروگرام بنانا چاہ رہا ہے. لیکن اس نے کہا کہ جی اگر ایران کی جانب سے انہیں قتل کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو وہ پہلے سے ہی اعلیٰ حکام اور فوج کو سخت ترین رد عمل دینے کی ہدایت دے چکے ہیں. ایران پر ایسی بمباری کی جائے گی جو اس نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. یہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے کل. اور ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے اس ہفتے امریکی صدر کو ہلاک کرنے کی سازش سے متعلق خفیہ معلومات کی نشاندہی کرنے والی حالیہ رپورٹس کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ ایران کی جانب سے کوئی نیا منصوبہ فی الحال نہیں ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ایران کئی برسوں سے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہے, میں کافی عرصے سے ان کی ہٹ لسٹ میں ہوں, یہی وہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. ایران کی جانب سے قتل کیے جانے کی دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے انٹرویو لینے والی خاتون سے طنزیہ انداز میں کہا کہ مجھے امید ہے اگر میں نہ رہا تو آپ مجھے یاد رکھیں گی. یہ کیٹلن ڈومبوس ہے جو بیسکلی پاکستان بھی آئی تھی, اسلام آباد بھی آئی تھی, اور یہ وہی خاتون ہے جس کو جب یہ اسلام آباد سے جانے لگی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے میسج کر کے پوچھا تھا کہ میں جاؤں یہاں سے کہ نہ جاؤں, تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ابھی آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ ادھر ہی رہیں. تو ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے ٹرمپ کے اس بیان کی وضاحت جاری نہیں کی گئی, جبکہ ایرانی حکام کی طرف سے بھی اس پر کوئی باضابطہ رد عمل جو ہے وہ فی الحال نہیں آیا ہے. 2020 میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ڈرون حملے میں قتل کیا تھا, جس کے بعد ایرانی حکام بارہا قتل کا بدلہ لینے کی دھمکی جو ہے وہ دیتے رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جن کو ایکچولی اس جنگ کے شروع ہونے پہ جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا, جن کی اب تدفین کر دی گئی ہے, اگر آپ نوٹ کریں تو امریکہ ظاہری بات ہے ایک بڑی ملٹری پاور ہے,
اور کوئی شک نہیں تھا اس بارے میں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. سب کو پتا تھا, پوری دنیا کو پتا تھا, لیکن آیت اللہ خامنائی کا جو ہے وہ ایک بیان بھی جو ہے وہ اس متعلق نہیں آیا ہوگا جس میں وہ انہوں نے کبھی امریکہ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ جناب امریکہ جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا امریکہ جو ہے مجھے ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. کبھی بھی نہیں, اس قسم کا کوئی بیان جو ہے انہوں نے نہیں دیا. اور یہاں پہ ابھی تک کسی قسم کی نہ کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے, نہ کسی کا کوئی خیال ہے, نہ کسی نے کوئی بات کی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کا پروگرام ایران بنا سکتا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ کتنا کو ڈرا ہوا ہے. یہ بیسکلی ہوتا ہے, یہ ہیومن سائیکی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ڈر کے فارم میں چلے جائیں نا تو آپ ایک اندھیرے والے کمرے میں بھی بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. اب بے شک آپ اکیلے بیٹھے ہوں اس کمرے میں, آپ بے شک اکیلے بیٹھے ہوں, لیکن آپ تب بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں سے جو ہے کوئی گولی نہ آ جائے, کہیں سے کوئی تیر نہ آ جائے, کوئی آ کے میرا گلا نہ دبا دے. یہ ایک آپ کا فیئر جو ہے نا, وہ اندر کا فیئر جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ آنکھوں سے جو ہے وہ خود بخود لوگوں کو ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے وہ مجھے مار دے گا, چلتی ہوئی گاڑی سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اس فیئر کے اندر جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا ہے, جس میں اسے اس قسم کی جو ہے وہ ہلوسینیشنز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. بہرحال دوسری جانب پاسداران انقلاب, ایران کے پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی, انہوں نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو سخت نتائج کی دھمکی دی ہے. اور احمد وحیدی نے اپنے بیان میں کہا کہ آیت اللہ خامنائی کا قتل تاریخ کی یادداشت سے کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا. انصاف کی مکمل فراہمی اور ذمہ دار عناصر خصوصاً بچوں کی قاتل امریکی فوج کو مناسب سزا دینا جو ہے وہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور تمام دشمن یہ جان لے کہ اس بزدلانہ قتل کے ذریعے وہ مزاحمت کا پرچم ہرگز سرنگو نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہداء کے خون کا بدلہ لینا, ان کے ذمہ داروں کو سزا دینا ایران کا حتمی, جائز اور ناقابل فروش مطالبہ ہے. دوسری جانب اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایون دو اب اس وقت جو ہے وہ جنگ بندی ٹرمپ کے مطابق جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی جو ثالث ہیں بیچ میں پاکستان اور قطر, وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ان کے دوبارہ جو ایک پیس پروسیس ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے, مذاکرات کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع کیا جائے. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید اگلا راؤنڈ جو ہے سوئٹزرلینڈ میں دوبارہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور پچھلی دفعہ برگن اسٹاک کے ریزورٹ کے اوپر جو ہے یہ سارے مذاکرات ہوئے تھے, اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی طرح ہی ہو. دوسری جانب اگر گراؤنڈ کی سچویشن کی ہم بات کریں تو لیٹسٹ سیٹلائٹ امیجری یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کے 2 بحری جہازوں کو غیر معمولی طور پر ایران کے کافی قریب دیکھا جا سکتا ہے سیٹلائٹس کے ذریعے. اور اس کے اندر USS ابراہیم لنکن جو ہے خلیج عمان میں اب منتقل ہو گیا ہے. اور سیٹلائٹ کی تصاویر میں مبینہ طور پر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو ایران کے ساحلی پٹی سے صرف 300 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے کے اوپر شمال کی جانب سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, جو اسے ایرانی میزائلوں کی حدود میں لے کر آتے ہیں. یعنی اگر وہ ایرانی میزائلوں کی حدود کے اندر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کمبیٹ رینج کے اندر جو ہے وہ دونوں سائڈز اس وقت آ چکی ہیں. چیزیں کافی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوئی ہیں. آخری دوبارہ کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے. دوسری جانب روس نے ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ پہ کام کرنے والے اپنے ملازمین اور ایکسپرٹس کو جو ہے ان کی واپسی کا سلسلہ بھی جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے. اس حالیہ کشیدگی کے بعد روسی سرکاری جوہری توانائی کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے پہلے 6 روسی ملازمین ایران کے پلانٹ پر واپس پہنچ چکے ہیں. روسی جوہری توانائی کمپنی ایران کے بوشہر جوہری پاور پلانٹ میں 2 نئے ریاکٹرز یونٹس کی تعمیر کر رہا ہے اور اس سلسلے میں روسی ماہرین ایرانی پلانٹ میں مقیم تھے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر فوجی حملوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر روسی کمپنی نے اپنے ماہرین اور عملے کو ایرانی جوہری پلانٹ سے واپس بلا لیا تھا. تو ایران امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سچویشن ہے. دوسرا, میں نے ویلاگ کے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں ان کی مشکلات جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اطلاعات یہ ہیں, خبر یہ ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے ان کی جانب سے CCD کو باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ جناب ہم نے جو کارروائی کرنی تھی اس پورے گینگ کے خلاف وہ ہم کر چکے ہیں, انویسٹیگیشن وغیرہ کا پروسیس جو ہے جو انیشل انویسٹیگیشن تھی وہ ہم کر چکے ہیں, اب آپ اس کیس کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں. اب CCD آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ اس معاملے کے اندر خاص طور پہ اس قسم کے کیسز جس میں زیادتی کے واقعات جو ہیں انوالوڈ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, مطلب اس کے لیے ہفتوں بھی نہیں بلکہ دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ جو اس کے اندر ملزم ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مقابلے کے اندر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ اگر CCD کے پاس جا رہا ہے, اور جب یہ واقعہ ایکچولی ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کی تھی کہ جناب CCD کرے نا اب کام اپنا, اب وہ CCD جو ہے وہ فیس نہ دیکھے کیس دیکھے. تو کیس جو ہے وہ اس طرح تو جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کے مطابق تو CCD ہی ہینڈل کرتی ہے.
اب یہاں پہ جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب سی سی ڈی اس کو ٹیک اوور کرے. اب سی سی ڈی نے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا, میری اطلاعات کے مطابق ابھی کوئی جواب نہیں دیا پنجاب پولیس کو, لیکن یہ ایک لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. دوسرا ایک اور چیز جو میں نے چیک کی وہ یہ تھی کہ وہ جو خواتین تھیں جو پاکستان سے آلریڈی یہاں سے جا چکی ہیں, کیا انہوں نے جو اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے یا جو ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, کیا وہیں پہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی وہ رابطے میں ہیں یا نہیں ہے. تو پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی ان سے رابطہ جو ہے وہ ہے لیکن کنفرم نہیں کیا جا سکتا. اب ظاہر بات ہے میرے پاس جو کم از کم جو سورس تھی انہوں نے کہا جی میں کم از کم کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن موسٹ پرابلی رابطہ ہوگا. وہ اپنا مطلب فون نمبر وغیرہ, ای میل ایڈریس وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہ خواتین دے کے ہی گئی ہوں گی, تاکہ کیونکہ ظاہری بات ہے جو وکٹمز ہیں ان کی گواہی جو ہے اس معاملے کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اور آگے چل کے جب یہ کیس چلے گا, یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا, پروسیکیوشن کو جو ہے ظاہری بات ہے ان کی گواہیوں کی بڑی اشد ضرورت وہاں پہ ہوگی. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو, ان کے حوالے سے ایک بڑی حیران کن خبر یہ آئی ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے یائر, اس نے اپنے نام سے اپنے باپ کا نام نیتنیاہو جو ہے وہ ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسرائیل کے اپنے میڈیا نے جو ہے, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس نے جو ہے ایکچولی اس خبر کو رپورٹ کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم اور جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث نیتنیاہو کے بیٹے نے اب اپنا نام جو ہے وہ یوناتن ہارن جو ہے وہ رکھ لیا ہے. اپنے باپ کا نام جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ جی بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ اس کی نہیں بتائی گئی, لیکن ایک دوسرے بیٹے کے بارے میں بھی جو یہی بتایا گیا تھا کہ جناب اس کو بھی جو ہے وہ جہاں وہ یہ مینشن ہوتا تھا یا جہاں یہ پتہ لگتا تھا کہ بنجامن نیتنیاہو کا بیٹا ہے, تو لوگ جو ہے اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ بڑے انسلٹنگ طریقے سے دیکھتے تھے, کیونکہ باپ نے جو جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کی وجہ سے وہ کافی حد تک بدنام ہو چکا ہے. مطلب آپ ایسا کام کیوں کریں جس کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے. اس کے علاوہ کراچی کے قریب ایک نجی ایئر لائن کا جو کارگو طیارہ گر گیا تھا جس کے ملبے کی تلاش جو ہے وہ جاری تھی. اب اطلاعات کے مطابق اس کا مزید ملبہ جو ہے وہ مل گیا ہے. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق بلیک باکس اور عملے کے 5 لاپتہ ارکان کی تلاش کے لیے فضائی اور بحری وسائل بھرپور انداز میں استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. البتہ ملبے کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور ملا ہے. ترجمان نے کہا کہ برآمد ہونے والا ملبہ مزید تکنیکی اور فورنزک تجزیہ کے لیے بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن کی تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ حادثے کی وجوہات کا تعین جو ہے وہ کیا جا سکے. دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے وہ جو ایک مراد کے سلسلے میں جو ایک بل تھا, جو ایک ایکٹ تھا, اس میں ترمیم سے وہ اب پیچھے ہٹ گئی ہے اور بلو پاسپورٹ سمیت اراکین اسمبلی کی نئی مراد کے لیے کی گئی ترامیم واپس لینے کا جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے. وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان نے اراکین اسمبلی مراد ایکٹ سے متعلق صوبائی کابینہ کی دیگر اراکین کے ہمراہ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت آج صوبائی کابینہ اراکین کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. شفیع اللہ جان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہدایت اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے اراکین اسمبلی مراد ایکٹ کی تمام قابل اعتراض شقیں جو ہے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا تمام قابل اعتراض شقوں کو 1988 کے ایکٹ کے مطابق بحال اور درست کیا جائے گا. پیر کے روز ایک اجلاس منعقد ہوگا جس میں تمام پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں فارم 45 کی حکومت عوام کے حقیقی مینڈیٹ سے قائم ہوئی ہے, اس لیے حکومت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی جو عوامی امنگوں کے منافی ہو. اب ابھی بھی یہ چیک کرنا ہے کہ 1988 کا یہ جو قانون ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے, یہ ابھی دیکھنا بھی باقی ہے. سو میں ابھی بھی ویٹ کروں گا کہ منڈے کا جو اجلاس ہوگا اس کے اندر ایکچولی سلسلے میں باقاعدہ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اوپر ظاہری بات ہے تنقید ہوتی ہے, تو دوسری جانب سینٹ میں کیا ہو رہا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سابق اراکین پارلیمنٹ ان کی اہلیہ اور بچوں کو مفت بلو پاسپورٹ دینے کا بل منظور کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں سینیٹر عبدالقادر کی جانب سے دی ممبر آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ترمیمی ایکٹ 2026 پیش کیا گیا, جو کمیٹی نے منظور کر لیا. ترمیمی ایکٹ کے متن میں کہا گیا ہے کہ سابق اراکین پارلیمنٹ کو مفت آفیشیل بلو پاسپورٹ کا حقدار بنایا جائے گا. بل کے متن کے مطابق سابق ارکان پارلیمنٹ کی شریک حیات مفت بلو پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے, جبکہ 28 سال سے کم عمر کے زیر کفالت بچے بھی مفت بلو پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اب آپ صرف مجھے یہ بتائیے, میرا بلو پاسپورٹ کے حوالے سے جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, بلو پاسپورٹ کا مطلب ہے ایک آفیشیل پاسپورٹ. ٹھیک ہے, ایم این ایز ہو جائیں, ایم پی ایز ہو جائیں, سینیٹرز ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ اسی لیے چاہیے ہوتا ہے نا کہ جناب آپ جب بیسکلی کسی ملک میں آپ جانا چاہیں, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, تو کم از کم آپ کو اس وقت پھر کوئی پرابلم نہ آئے. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے ویزا لینے کے حوالے سے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بلو پاسپورٹ کے ذریعے جو آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف وہاں پہ لینڈ کرنا ہے, امیگریشن کے اوپر وہ بلو پاسپورٹ دکھانا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, یو آر تھرو. اس کے اندر بیگمات کی کیا ضرورت ہے؟
اس میں بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو بیسکلی آپ کے بچوں کو بیسکلی انٹری چاہیے باہر کے ملکوں کے اندر. آپ کون سا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جب کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے یہ کہتا ہے کہ جی میرا باپ جو ہے وہ ایم این اے، میرا باپ ایم پی ہے، میرا باپ سینیٹر ہے، تو میں اس وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں. نہیں نا. وہ اگر جائے گا تو اپنے ذاتی کام سے جائے گا، کوئی پڑھنے کے لیے جائے گا، کوئی جاب کرنے کے لیے جائے گا. ایک کا تو اسائلم لینے چلا گیا تھا. تو یہ اس لیے ان کے بچوں کو دینے کا کیا سینس بنتا ہے؟ اور ان کی بیگمات کو دینے کا، اچھا چلو بیگمات کا بھی چلو ہو سکتا ہے. میں صرف یہ اپنے ذہن میں بات ڈالوں کہ جناب اگر ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے تو اس نے کہا جناب میں نے اپنی بیگم کو بھی لے کے جانا ہے، چلو آپ یہ بھی ایزیوم کر لیں. لیکن میں ایک چیز صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ہم بھی جا کے انٹرنیشنل ایونٹس کو کور کرتے ہیں. میں بھی گیا ہوا تھا، برگن اسٹاک گیا ہوا تھا. میں اس سے پہلے چیمپئن ٹرافی کور کر چکا ہوں ساؤتھ افریقہ کے اندر. میں چائنا میں جا کے اولمپکس کو میں کور کر چکا ہوں. اس طرح اور دیگر انٹرنیشنل ایونٹس بھی جو ہیں میں نے کور کیے ہیں. تو وہاں پہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کہوں اچھا جی میں جا رہا ہوں تو میرے بیوی بچے بھی نال ہی چلیں اور ان کو بھی وہی ایکریڈیٹیشن ملے اور ان کو بھی وہی سب کچھ ملے. ظاہری بات، اب جس طرح میں اس وقت ایک زمانے میں جب میں اسپورٹس کی رپورٹنگ کرتا تھا، اس کی ساری ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ آئی سی سی کے تھرو یا پی سی بی کے تھرو ہوتی تھی. تو میں وہاں پہ کیا اپنی بیگم کا بھی جمع کرا دوں ڈاکومنٹ کہ جناب چلیں جی وہ میں جا رہا ہوں تو میری بیگم بھی جائے گی، اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ ہی چلائیں. کیا سینس بنتا ہے اس بات کا؟ لیکن اینڈ آئی مسٹ سے کہ دس از ناٹ جسٹ خیبر پختونخوا گورنمنٹ، چاہے وہ سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی ہو، بیوی بچوں کو دینے کا کیا سینس ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ آپ ایم این اے منتخب ہو گئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ ایم پی اے منتخب ہو گئے ہیں. تو جناب اب اس لیے آپ کے پریویلیج ہے کہ جناب آپ کے، اور اس میں آگے لکھا ہوا ہے 28 سال تک کے بچے جو آپ کے زیر کفالت ہیں. اگر آپ کا بچہ 28 سال کی عمر میں بھی آپ کے زیر کفالت ہے نا تو پھر بہت ہی نکما ہے وہ، معذرت کے ساتھ. کیونکہ اگر وہ 22-23 سال کی عمر کے بعد بھی اگر کمانا نہیں شروع ہوا اور 28 سال تک بھی جو ہے وہ اپنے ابا جی کے بلبوتے پہ چل رہا ہے، پھر بہت ہی نکما ہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ سابق ممبران کا کیا سینس بنتا ہے؟ اگر آپ آپ موجودہ ایم این اے ہیں، چلیں آپ کا میں پھر بھی سمجھتا ہوں، میرے خیال میں جو موجودہ ایم این ایز ہیں، موجودہ ایم پی ایز ہیں، چلے ٹھیک ہے آپ ان کو دے دیں. ویسے تو میرا خیال میں تو صرف کیبنٹ کے ممبرس کے پاس ہونا چاہیے. میری نظر میں صرف کیبنٹ کے ممبرس کے پاس ہونا چاہیے، ایم این ایز کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن چلے میں زیوم کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے ماشاءاللہ ایم این ایز کو بھی انٹرنیشنل ٹورز کرنے کا بہت شوق ہے. آئی ہیو لیوڈ ود دیم، آئی نو دیم. میں ان کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں. یہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جب گروپ بن رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کے گروپس چاہتے ہیں مختلف ٹورز کے اوپر، مختلف کانفرنسز کے اندر 5 6 7 8، کبھی چھوٹا گروپ ہوتا ہے کبھی بڑا گروپ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا نام وچ پاؤ، میں جانا ہے اور اسپیکر صاحب میرا نام پوانا. ٹور پہ جانے کا بہت شوق ہوتا ہے ان کو، بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. اینی وے، اب اس سلسلے میں چلیں بلو پاسپورٹ جو ہے پھر بھی چلیں میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے. لیکن جب آپ ایم این اے نہیں رہے تب کیا سینس بنتا ہے؟ تب کیا سینس بنتا ہے کہ آپ بیسکلی جو ہے وہ بلو پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو خیبر پختونخوا، اور لیکن یہاں پہ سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں، 1 منٹ لگاتے ہیں نہ، اس کے بعد بیچ میں کوئی چور ڈاکو لٹیرا کسی قسم کے کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں. 1 منٹ میں سب لائن میں یوں ٹک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی تجھے بھی بلو پاسپورٹ ملے گا، مجھے بھی بلو پاسپورٹ ملے گا، ہم سب بلو ہی بلو ہیں. وہ ایک گانا تھا نا، آج بلو ہے پانی پانی، تو یہ سارے بلو ہو جاتے ہیں 1 منٹ میں کہ تجھے بھی ملنا چاہیے، مجھے بھی ملنا چاہیے، تیرے بیوی بچوں کو بھی ملنا چاہیے، میرے بیوی بچوں کو بھی ملنا چاہیے، سب ایک ہو جاتے ہیں اس کے بعد. اس کے علاوہ جناب آزاد کشمیر حکومت نے وفاق سے اضافی سیکورٹی فورسز جناب طلب کر لی ہیں. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے وزارت داخلہ پاکستان کو ایک مراسلہ ارسال کیا ہے. 4000 اہلکاروں پر مشتمل فیڈرل کانسٹیبلری کی نفری طلب کی گئی ہے. حکومت آزاد کشمیر نے پاکستان رینجرز کے 7 ونگز بھی تعینات کرنے کی جو ہے وہ درخواست کر دی ہے. 15 جون کی ڈیٹ دی گئی ہے. آج جو ہے وہ اب صرف 4 دن مزید باقی بچے ہیں اور اس کے بعد جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کالعدم، اس نے جناب لانگ مارچ جو ہے اپنا مظفر آباد کی جانب شروع کرنا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ اب مزید نفری جو ہے وہ وہاں پہ بلا لی گئی ہے. اس کے علاوہ افغانستان اور بھارت کی ذرا سچویشن کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. افغانستان کے وزیر زراعت، خبر بڑے مزے کی، ذرا غور سے سنیے گا. افغانستان کے وزیر زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک مولوی عطا اللہ عمری اپنے پہلے دورہ بھارت کے دوران مختلف بھارتی حکام سے وہاں پہ ملاقات کریں. آج کل وہ بھائی بھائی بنے ہوئے نا، یہ لوگ افغان اور بھارتی جو ہیں بھائی بھائی بنے ہوئے. تو اس موقع پہ مولوی عطا اللہ عمری انہوں نے دلی میں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے. بھارت پہنچنے کے پہلے ہی دن سے میرا بھارتی حکومت، وزیر خارجہ اور دیگر تمام افراد کی جانب سے نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. افغان وزیر نے مزید کہا کہ بھارت میں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان موجود ہوں. انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا اپنا ملک ہو. ایک موقع پر انہوں نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ہمارا اور آپ کا ڈی این اے بھی ایک ہے.
آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں یار یہ لوگ. یہ وہی طالبان ہیں. میں قسم کھاؤں گا کہ میں آپ کو ریکویسٹ ہے میری, کبھی ذرا گوگل پہ جا کے نا, جب افغانستان کے اندر طالبان کی پہلے گورنمنٹ تھی, جب وار آن ٹیرر کے حوالے سے امریکی بمباری وہاں پہ شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ شروع ہو گئی تھی, اس کے بعد بھی انڈیا نے اس وقت طالبان کے اگینسٹ کیا پوزیشنز لی تھی. ان کو دہشت گرد, ان کو دنیا جہان کے لان تان جو ہے ان کے اوپر کیا تھا. لیکن یہ کتنے کو بے شرم ان کی رجیم ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان کے ملک میں جا کے لینڈ کر کے اس کے بعد آگے سے کہتے ہیں سانو لگتا ہے ساڈا ڈی این اے کوئی ہے. اندازہ کریں آپ سے, بس ان کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے, کوئی تھوڑی سی تو حیا ہوتی ہے کہ وہ, یہ تو مجھے سیریسلی اب لگنا شروع ہو گیا یہ ایک ایسی رجیم ہے, ان کے سامنے 4 پیسے آپ پھینکے اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ ڈی این اے ملا لیں گے. اور شکر کرو انہوں نے چینیوں نے جا کے کہتا کہ آپ کی ہماری شکلیں بھی ایک جیسی ملتی ہیں. یہ چینیوں کو بھی جا کے کہہ سکتے ہیں, یہ شاید ساؤتھ افریقہ جا کے بھی کہہ سکتے ہیں تسی بھی ساڈے بھرا ہی ہے, ساڈے ورگے ہی ہے. خدا کیا یار. اور میں ان کی ایک اور تصویر میرے سامنے آئی تو یہ خواتین سے ملنے سے بڑا اجتناب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ان کو خواتین کے حوالے سے بڑا اجتناب ہوتا ہے. ایک تقریب ہوئی تھی, مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے, اور مجھے بڑا سخت غصہ چڑھا تھا اس کے اوپر کہ اس تقریب کے اندر, یہ پاکستان کے اندر یہ تقریب ہو رہی تھی اور غالباً پشاور میں ہو رہی تھی, if my memory is actually helping me. تو طالبان جو حکومت ہے اس کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, سفارتکار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان کا جب قومی ترانہ وہاں پہ لگا تھا تو انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا. اور انہوں نے وجہ یہ بتائی تھی کہ جناب ہم جو ہے وہ موسیقی پہ کے اوپر بلیو نہیں کرتے. آج ان کے ساتھ جا کے آپ کو ڈی این اے اپنا ملانا کتنا اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے گائیں گے وندے ماترم. یہ سٹیج بھی آ جائے گی. مطلب مذہب کے حوالے سے سب سے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والے آج کس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ جا کے. ذرا آپ آپس میں اتحاد دیکھیں. اور وجہ صرف یہی ہے کہ دونوں کا کامن دشمن جو ہے نا وہ پاکستان ہے. صرف اس بنیاد کے اوپر نہ مذہب ملتا ہے, نہ کلچر ملتا ہے, نہ ڈی این اے ملتا ہے, نہ آپس میں کوئی چیز ملتی ہے, نہ لینگویج ملتی ہے, کوئی چیز آپس میں نہیں ملتی. صرف ایک چیز ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس وجہ سے دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں. بس اس کے لیے سارے ہر قسم کے جو ذہنوں کے اندر آپس میں اختلافات تھے وہ تک بلانے اور مٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. خیر, جہاں پہ بھارت کی میں بات کر رہا ہوں تو بھارت کے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کل ایک بڑا مزے کا خیز واقعہ وہاں پہ پیش آیا. اچھا خاصا ڈرامہ ہوا وہاں پہ ایک وکیل جو ہے وہاں پہ پیش ہوا, اور اس وکیل کا نام جو ہے وہ پربل پرتاپ بتایا جاتا ہے. وہ وہاں کے انڈیا کے جسٹس کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا. پتہ نہیں وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا, اور وہاں پہ جا کے جو ہے اس نے ججوں کو عدالتی خادم کے طور پہ مخاطب کیا جب اپنی آرگومنٹس اس نے شروع کی وہاں پہ. اور اس نے کہا مسٹر جوڈیشل سرونٹ, میں آپ کو حکم دیتا ہوں, جسٹس کو کہہ رہا تھا میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ سائبر کرائم میں سنڈیکیٹ چلانے کے لیے اے ایس پی لکھنؤ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیں. حیرت زدہ طور پہ جسٹس کے وی وشوناتھ جو وہاں پہ بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں, آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. درخواست گزار نے اس کے بعد چیف جسٹس آف انڈیا کو بھی وہاں پہ گالیاں نکالنا شروع کر دی اور کاغذات ہوا میں پھینکے, جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, جس سے سماعت میں جو ہے وہ کافی وہاں پہ خلل پڑ گیا. تو یہ اچھا خاصا ڈرامہ ہوا ہے کل سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر. اس کے علاوہ جناب برطانیہ کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے. برطانیہ میں مسلسل تیسرے سال بچوں کے لیے سب سے مقبول نام جو ہے وہ محمد رہا ہے. محمد کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پہ بچوں کا رکھا گیا ہے, اور محمد نے انگلینڈ اور ویلز میں پیدا ہونے والے لڑکوں کے لیے سب سے زیادہ مقبول نام کے طور پر اپنی جگہ مضبوط کر لی ہے, جو مسلسل تیسرے سال سر فہرست ہے. سال 2025 میں تقریباً 6000 بچوں کو انعام دیا گیا, جو کہ دوسرے سب سے زیادہ مشہور نام نوح سے تقریباً 2000 زیادہ ہے. پہلے یہ فرق 1580 کا تھا. محمد 2016 سے ٹاپ 10 میں ہے, اور 1997 کے بعد سے ٹاپ 100 میں جب یہ پہلی بار داخل ہوا تھا. نام محمد کا غلبہ مسلم کمیونٹی کی ترقی سمیت متعدد عوامل کی وجہ سے ہے. برطانیہ کے مسلمانوں کی آبادی تقریباً 40 لاکھ ہے, یا مجموعی طور پر برطانیہ کے تقریباً 6% ہے. تو یہ ایک خبر جو ہے وہ انگلینڈ سے بھی آئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.